قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، عروج بسنعہ۔ تکبیر تحریمہ جسے ہم تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہی اللہ اکبر جو کانوں تک ہاتھ لگا کے ہم باندھتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اور لیکن اس میں یہ احتیاط، یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت امام کے ساتھ آپ نے لفظ اللہ شروع کیا، لیکن اللہ اکبر، اکبر جو ہے وہ امام کے ختم ہونے سے پہلے ختم کر لیا تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر کے لیے لازم ہے یا تو آپ امام کے بعد اسے شروع کریں، یا تو امام کی تکبیر ختم ہونے کے بعد ہی ہماری تکبیر ختم ہونی چاہیے۔ اگر پہلے ختم ہو گئی تو پھر وہ نماز فاسد ہو گئی، نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم یوں ہیں کہ پہلا فرائض ہی ہمارا صحیح نہیں ہوا تو پھر آگے کون سی نماز صحیح ہونی ہے۔ اور اس کے بعد ہے قیام۔ قیام کا مطلب یعنی سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سیدھا کھڑا ہو تو ہاتھ سیدھے کرے تو وہ گھٹنوں تک نہ پہنچتے ہوں تو اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ اور بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ قیام کی صورت میں ہے، تو قیام بہتر وہی ہوتا ہے کہ انسان بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر مریض ہوتے ہیں لیکن قیام پر قدرت رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ قیام کھڑے ہو کر ہی ان کو پڑھنا پڑے گا اگر قدرت رکھتے ہیں۔ اگر قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، کوئی بیماری ایسی ہے یا بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے یا کوئی بھی ایسا نظام ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی تکبیر کہہ سکتا ہے اور بیٹھ کر ہی قیام کر سکتا ہے، قیام کا ثواب اسے ویسے ہی ملے گا۔ اگر ہے وہ تندرست، صحیح سلامت، لیکن سجدے یا رکوع کی قدرت نہیں رکھتا، قیام کی قدرت رکھتا ہے یا کچھ لمحہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ دے۔ پھر کھڑے ہونے کی قدرت نہیں رکھتا تو پھر چند لمحے بعد یا چند منٹ بعد یا چند سیکنڈ بعد تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنے کے بعد وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر باقی نمازوں کو مکمل کرے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب دستور بنا ہوا ہے کہ چلتے ہوئے نمازی آتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے کھڑے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر سکتے ہیں، تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ان کو قیام کی طاقت نہیں ہوتی یا قدرت نہیں ہوتی۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ قیام ایک فرض ہے، فرض کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر بغیر کسی عذر کے چھوڑیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔